سورہ الحاقہ کی ان آیات پر درس چل رہا ہے کہ جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ کہے گا ارے لوگو سنو پڑھو میرا اعمال نامہ. انی ظننت مجھے یقین تھا انی ملاقن حسابیہ کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کرنے والا ہوں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قرآن کہتا ہے ایسی زندگی ہوگی کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. وہ زندگی کیا ہوگی؟ فی جنت عالیہ بہت اونچے بلند باغات. قرآن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا جو اجر بیان کیا ہے وہ اجر ہمیشہ جنت کی صورت میں جنت ملے گی. دنیا میں کسی کے بھی عمل کو ناپنے کا جو آج کل ایک معیار ہے وہ ہے پیسہ. آپ نے دیکھا ہوگا گورے جب کوئی زیادہ اچھا کام کریں تو پیسہ ملتا ہے، اور زیادہ کریں تو اور پیسے. گوروں کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ انسان کے عمل کو تولا جائے گا ڈالر میں، روپیہ میں، جو بھی جس ملک کی کرنسی ہے پیسوں میں تولا جائے گا. کچھ دن پہلے ایک پولیس والے کے بارے میں پتا چلا اس نے ڈاکوؤں کو مارا. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، وائرل ہوئی ہے. علاقے کے ایس ایچ او صاحب سے اتفاق سے میری کہیں ملاقات ہو گئی، تعارف ہوا، جی میں ایس ایچ او ہوں، کہاں کا ہوں، فلاں جگہ کا. انہوں نے بتایا. میں نے کہا وہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ سچی مچی کی ہے یا جھوٹی موٹی کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی سچی مچی کی ویڈیو ہے. پولیس والے نے بڑی بہادری کی. ڈاکو نے پولیس والے کو 3 فائر کیے، ایک بھی نہیں لگا. سامنے سے کیے تھے، پولیس والے نے شوٹ کر دیا اسے. بہت بہادری کی بات ہے. اپنی جان اس پولیس والے نے ہتھیلی پہ رکھ کے ایک ڈاکو کو مارنا، میں سمجھتا ہوں اس وقت قوم پر سب سے بڑا احسان ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ تو میں نے ان ایس ایچ او صاحب سے کہا کہ پچھلے سال 2-3 پولیس والوں نے ڈاکو مارے تھے. میں نے ان کی دعوت کی تھی سہراب روڈ میں. میں نے تلاش کیے یار ان بندوں کو لے کر آؤں. گلی میں نا انہوں نے 2 ڈاکو یا 3 ڈاکو مارے تھے. مجھے جو ڈاکو کو مارتا ہے پتہ نہیں کیوں بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایک ڈاکو کو مار دیا پولیس والے نے، اس کا مطلب بہت سارے لوگوں کے گھر کو اجڑنے سے. اب دیکھو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، ان کا جوان بیٹا ڈاکو نے مارا ہے، ان پہ کیا گزری ہوگی اس وقت. تو میں نے کہا یار ان پولیس والوں کی دعوت کرتے ہیں. کہیں سے رابطہ ہوا، وہ پولیس والے سے رابطہ ہو گیا، ان کو میں سہراب کو لے کر گیا. طبیعت سے ہم نے کھلایا پلایا، ان کی میں نے ویڈیو بنائی، ان کا انٹرویو لیا. میں نے میرا ارادہ تھا اپنے چینل پہ ڈال دوں گا یہ ویڈیو. پھر مجھے خیال ہوا کہیں ان کے لیے سیکیورٹی کے مسائل کھڑے نہ ہو جائیں، تو پتہ نہیں ہے لیگل ہے یا نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو وہ میرے موبائل میں پڑے پھر میں نے ڈیلیٹ کر دی اس کو. پھر میں نے ان ایس ایچ او صاحب سے کہا کہ میں نے ایسے ویڈیو بنائی تھی. انہوں نے کہا ڈال دیتے یار، اپریشیٹ، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی اور بھی پولیس والوں کو حوصلہ ملتا. تو میں نے کہا چلو اب یہ والا بلاؤ، اس کی میں میری طرف سے وی آئی پی دعوت اور اس کا انٹرویو میں چینل پہ ڈالوں گا. تو انہوں نے پھر مجھے ایس ایچ او صاحب نے بہت سارے پولیس والوں کے بارے میں بتایا کہ بعض پولیس والے اپنے طور پہ نا ان میں بڑا جذبہ ہوتا ہے اور نشانے بازی سیکھتے ہیں. وہ انہوں نے کہا ایسے بعض اتنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ جب تک آپ کے اندر جذبہ نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تنخواہ سے تھوڑی کام ہوتے ہیں. ہر آدمی کے عمل کی ویلیو آپ نے تنخواہ رکھ دی. گورا تو یہی کرتا ہے نا. آپ کو الگ سے موٹیویشن چاہیے. جب تک آپ کے اندر ملک کی خدمت کا جذبہ نہ ہو، اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی دیکھو انسان حقیقت میں جتنا مخلص اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے نا، اگر وہ اللہ پہ ایمان لے آئے، اتنا کسی کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا.
کیونکہ انسان کو پتا ہے یار میں کسی اور کے لیے مخلص ہوں گا تو یہ بھی تو میرے جیسا انسان ہے, مفاد پرست ہے, یہ ہوتا ہے انسان کے دل میں. اللہ کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. انسان اللہ کے بعد سب سے زیادہ مخلص اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی بھی یہی وجہ ہے, اس کو پتا ہے یار یہ میرے ساتھ جتنے مخلص ہیں, میرا بھائی, میری بہن, میرے ماموں, میرے چاچے میرے ساتھ ایسے مخلص نہیں ہو سکتے. دوسرے نمبر پر انسان اللہ کے بعد سب سے زیادہ مخلص کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اپنے والدین. تو جو انسان کا بچہ ہوگا غیرت تھوڑی سی ہوگی, بغیرت ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, ان کو تو پیسے سے مطلب ہے, اخلاص پہ اخلاص نہیں, پتہ نہیں کس قسم کی بات ہے اخلاص. لیکن جو نیچر پر ہیں, انسان کو جب احساس ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے, تو اس کے اندر اس سے خود ایک موٹیویشن ملتی ہے, یار میں بھی اس کے ساتھ کیا ہوں گا, کوئی بات نہیں, قربانی دوں گا میں اس کی. لوگ اپنے باس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے کمپنیوں میں عام طور پہ, ان کو پتہ ہے یہ کون سا ہمارے ساتھ مخلص ہے, کام لے رہا ہے ہم سے, تنخواہ دے رہا ہے. آج اگر ہمیں فالج ہو گیا, خدا نخواستہ لقوہ ہو گیا, شوگر ہو گئی, کمپنی سے فوراً کیا کرے گا, چل بے نکل یہاں سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. سعودی عرب سے کئی سال میں نے دیکھا لوگ کسی سیٹ کے پاس جاب کر رہے ہیں, کئی سال 20 سال جاب کی, بیماری ہوئی فوراً نکال دیا سیٹ نے. میں ان سے کہتا ہوں تمہیں نکالا ہوگا تو 4 سال کی تنخواہ تو دی ہوگی, 20 سال تم امپلائی رہے, اور کہہ رہے نہیں بھائی ایک پائی نہیں دی. ہاں کمپنی کا لا اگر ہے نا تو وہ لا کی پابندی کی وجہ سے دے دیں گے, کیس نہ ہو جائے خود سے. لہذا مزدور بھی روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں, جذبہ نہیں ہوتا ان کو. پتہ ہے یہ کون سا ہمارے ساتھ مخلص ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, کمپنی ہے, پیسہ کما رہے ہیں اپنے لیے. تو میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں نا, اس کا بیان سے گہرا تعلق ہے. اس بیان سے مثالیں میں دیتا ہوں ان آیتوں ہی کو سمجھانے کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس پولیس والے نے اتنی بہادری کی ہے, اس کی ویڈیو بھی آئی ہے, جان پہ کھیل کے گیا, ڈاکو کے ہاتھ میں پسٹل ہے, یہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گیا. اور کمال یہ کہ اس نے فائرنگ کی ہے, ڈاکو کے علاوہ اس بندے کو نہیں لگی جو آگے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کیونکہ بے گناہ تھا, یہ خام خامے جا کے اس کی بائک پہ بیٹھ گیا, اس کو بھی نہیں لگی, پبلک میں کسی کو نہیں لگی. تو مجھے ایس ایچ او صاحب نے بتایا, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ, تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ایس ایچ او صاحب. تو ملاقات ہو گئی, اتفاق سے سلام دعا ہو گئی. ملاقات ہوئی کیسے, یہ بڑی لمبی کہانی ہے. اتفاق سے تو ہوئی تھی لیکن پوری بات میں بھی نہیں بتا رہا, وہ پھر غصے نہ ہو جائے. اور ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہوا تھا, زیادہ سب بتا دوں تو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. خیر جی, میں نے کہا کہ اس بندے نے اتنی بہادری کی ہے. تو انہوں نے پھر بتایا یہ پولیس والے کے اور بھی بڑے واقعات, بڑا پھر کچھ اپنے لوگوں کے بارے میں بتایا. میرے ماتحت کچھ پولیس والے ایسے, ان کا نشانہ ایسے, الٹے ہاتھ سے منہ پیچھے کر کے بندہ پڑکا دیں. تو میں نے کہا کہ اس کو دیا کیا ہے, اس نے جو ڈاکو کو مارا, جب یہ ڈاکو کے قریب گیا, ڈاکو نے فائر کیے, لیکن جرک کی وجہ سے نا پسٹل اس کا نشانہ لگا نہیں. میں نے یہ تو بڑی بہادری کی ہے یار, اس کو ملا کیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا 50,000 روپے, ایسے یاد پڑتا ہے, ہو سکتا ہے بہت زیادہ نہیں. غنیمت ہے 50 مل گئے, حالانکہ ملنے زیادہ چاہیے تھے نا. کیا خیال ہے بھائی, زیادہ ملنے چاہیے, لیکن چلو یار, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو میں نے کہا 50 تو نہیں, یہ تو بڑی بہادری. ایک ڈاکو کو مار کے اس نے اتنے لوگوں کی جان بچائی, پھر رسک کتنا لیا ہے. یہ سب چیزیں ایڈ کرو تو 50 بہت کم ہے. 50 میں تو اس کے 4-6 گٹکوں کا خرچہ نکلے گا میرا خیال ہے, 2-4 مہینے کے گٹکوں کا خرچہ نکلے گا. 50 میں کیا ہوتا ہے, مہنگائی دیکھو. لیکن چلو, میں نے پھر ان سے کہا کہ میرا رابطہ کرا دیں, میں اس کی دعوت کروں گا. ہم ظاہر ہے اس کو وہ انعام تو نہیں دے سکتے جو بنتا ہے, تھوڑا سا غیرت مند لوگوں سے ملاقات کا ثواب مل جائے گا, ہمیں تھوڑا سا اپریشیٹ کر لیں گے.
اس کا کچھ انٹرویو لے لیں گے, اس سے اور پولیس والوں کو موٹیویشن مل جائے گی. تو میں یس کر رہا ہوں کہ حکومت جب کسی کے عمل کو تولتی ہے تو کس میں؟ پیسوں. کام اتنا کیا ہے تو اس کے 50 بنتے ہیں. اچھا اب مجھے وہ کہنے لگے یہ روزانہ بہادری کر دکھاتا رہے, روزانہ 50 کماتا رہے تو ایک مہینے میں اتنے کما لے گا. میں نے ان سے کہا تو نہیں, وہ ایسے جو صاحب ہیں ظاہر ہے احترام بھی ہوتا ہے. میں نے کہا کہ کہنے چاہیے تھا مجھے, کہا نہیں. میں نے کہنا یہ والا تھا کہ روز اتنی بہادری دکھا کے 50 کمائے گا نا تو 2-4 دن میں اس کا انا للہ. ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ گولی نہ چلے یا نشانہ دائیں بائیں ہو جائے. تو ایسے کیسز کم ہی آتے ہیں, تو ان میں ایک ہی دفعہ میں اتنا دے دینا چاہیے بندے کو کہ وہ کہے یار کچھ حوصلہ افزائی ہوئی ہے. تو دنیا میں کسی کا عمل تولنے کا طریقہ عام طور پہ کیا ہے؟ پیسہ. پیسے سے تولا جاتا ہے. اللہ بھی یہ کر سکتا تھا کہ تم میری اطاعت کرو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, کیونکہ ثواب پیسوں کی شکل میں ملتا نہیں ہے. لوگوں کو ضرورت کس کی ہے؟ پیسے کی. اللہ میاں کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھو گے 5000 ملیں گے تمہیں. ساری دنیا فجر پڑھ رہی ہوتی. اللہ میاں کہتے ہیں ظہر پڑھو گے تو 4000 ملیں گے. ساری دنیا ظہر کی نماز میں آ رہی ہوتی. اللہ نے ہمیں عمل کا بدلہ کرنسی کی صورت میں نہیں دیا. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں بھی بدلہ نہیں رکھا, میں نے دنیا میں بھی نہیں رکھا. اللہ کرنسی کی صورت میں نہ دیتا, نماز پڑھنے سے انکریمنٹ لگ جاتا, آپ کا ایک گریڈ آپ کا اوپر ہو جاتا, کوئی بیماری ختم ہو جاتی, یہ بھی تو اجر کی صورت تھی نا. اللہ نے کہا نہ میرا اجر ہوگا آخرت میں. میرا اجر کب ملے گا؟ آخرت. کیوں ہے اللہ دنیا میں کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی. یہ ٹکے کا لفظ بڑا ٹائٹ لفظ ہے یار. یہ بنگلہ دیش کی کرنسی ہے ٹکا, تو اس میں لذت بہت ہے. 2 ٹکے کا آدمی کہتے ہیں نا, 2 ٹکے کا آدمی. اب ہم کہتے ہیں اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت $1 بھی نہیں ہے, تو مزہ آتا. 1 ریال بھی نہیں ہے, 1 درہم بھی نہیں ہے, 5 روپے بھی نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ٹکے میں جو مزہ ہے وہ مزہ کسی اور مثال میں نہیں. تو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. وہ ایک ہم نے مزاحیہ کلپ دیکھا, وہ میرے بہت زور سے آ رہا ہے. اس سیٹھ نے اس کو ملازم کو ڈانٹا نا, 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. تو ملازم رونے لگا. کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہے سر آپ نے اپنی اور میری ویلیو برابر کر دی ہے. مجھے غم اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی حیثیت. بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں. تو اللہ اس دنیا میں ہمیں اجر, اللہ نے وعدہ اس کا کیا ہی نہیں. اور ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم سب کچھ اس دنیا میں چاہ رہے ہیں. دین پہ بھی چل رہے ہیں, میری دنیا بہتر ہو جائے. ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, میری دنیا بہتر ہو جائے. نماز پڑھ رہے ہیں, میری دنیا بہتر ہو جائے. اللہ کہہ رہے ہیں میری نظر میں اس کی حیثیت 2 ٹکے کی ہے ہی نہیں. میں نے تو آخرت رکھی ہے, اصل تو آخرت ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی کسی کو کتنا بھی دے دیں, ہے تو یہ مسافر خانہ نا, ہے تو فنا ہونے والی, ختم ہونے والی, کیا کر لے گا. اس دنیا میں 2 ٹکے کی ویلیو بھی کروڑوں روپے کی ہوتی اگر وہ ٹکے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے. اس دنیا میں ایک جھونپڑی کی ویلیو بھی کھربوں اربوں روپے کے بنگلے سے زیادہ ہوتی اگر آپ اس جھونپڑی میں ہمیشہ رہتے. اس دنیا میں صحت کی ویلیو اربوں کھربوں روپے کی ہوتی اگر یہ صحت آپ کو ہمیشہ کے لیے ملتی.
اس دنیا میں جوانی کی ویلیو بہت ہے. لوگ جوان بننے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں کہ بڑھاپا ڈیلے ہو جائے, دیر سے بوڑھے ہوں. کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے, کوئی جاگنگ کر رہا ہے, کوئی بال لگوا رہا ہے, کوئی. اور یہ جو فنکار اداکار ہیں یہ تو پتہ نہیں کون کون سی تھراپی کر رہے ہوتے ہیں. عجیب عجیب چیزیں آ گئی ہیں نا, PRP کر رہے ہیں, چہرے کا الگ ہو رہا ہے, پاؤں کا الگ ہو رہا ہے, بالوں کا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ. تو چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے تاکہ ہم ینگ نظر آئیں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. ایک دن بوڑھے ہوگے, کتنا ہی PRP کروا لو, کتنا ہی چہرے پہ چمک پیدا کروا لو, بھائی یہ تھوڑے دن تک یہ آرٹیفیشل لائف ہوگی آپ کی. بالآخر آپ نے بوڑھے ہونا ہے. اتنی بڑی حقیقت سے کیوں بھائی جان چھڑا رہے ہو, کیوں آنکھیں بند کر رہے ہو؟ یہ تو کافر پہ یہ چیزیں کافر نہیں سوچتا. وہ اس لیے نہیں سوچتا یہ چیزیں, وہ کہہ رہے ہیں یار جب ایک چیز ہونی ہے تو ابھی سے سوچ کے ٹینشن کیوں لو. ہم بچپن میں ایک واقعہ اپنے ٹیچروں سے سنتے تھے اسکول میں, شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہو, کہ ایک انگریز تھا, کیپٹن تھا جہاز کا, بحری جہاز کا, شپ کا. اطلاع آئی کہ جی جہاز ڈوبنے والا ہے. سب بھاگ رہے ہیں, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی چیخو پکار. وہ آرام سے اخبار لے کے نا میز پہ ٹانگ رکھ کے مطالعہ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر نے یہ واقعہ بنایا ہو. اس زمانے میں بھی تو موٹیویشن ہوتی تھی نا, تو ہمارے استاذ نے ہمیں سنایا بات, ہم نے بھی کہا سبحان اللہ کتنا اچھا آدمی تھا. اب ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے جیسے چائے میں ملائی میں پھونک مار کے چائے پی جاؤ. یہ واقعہ بھی کسی نے لمبی پھینکی ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے, صرف موٹیویشن کے لیے. کہ میں نے پچھلے ہفتے پورا بیان اسی پہ کیا تھا نا, چائے کی ملائی میں پھونک مارو اور پی جاؤ. اس پہ کسی نے میم بنائی, ایک بندہ فون, یہ بڑا موٹیویشن اسپیکر نے نا موٹیویشن کی ہے کہ مصیبتیں چائے کی ملائی کی طرح ہوتی ہیں, پھونک مارو اور چائے پی جاؤ. تو زندگی میں جب ٹینشنیں آئیں پھونک مار اور زندگی کو انجوائے کر. تو اس نے کہا بھائی یہ بہت اچھا بیان ہے حضرت کا, پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس نے بتایا کہ ایک آدمی نے فون کیا, میرا باپ ICU میں, میری ماں یہ, میری بیوی یہ, کہہ رہا ہے مصیبتیں لائف میں چائے کی ملائی کی طرح ہیں, پھونک مار. اور اس نے کہا جوتا اتار کے مارا, میرا باپ ICU میں, پھونک ماروں. تو خیر ہمیں موٹیویشن کے لیے استاذ نے بتایا. اخبار پڑھ رہے وہ کیپٹن, لوگ آئے کہ سر جہاز ڈوبنے والا ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ اخبار پڑھ رہے ہیں. یار اخبار پہ ایک اور لطیفہ یاد آیا ہے, اس کو بند کر دیں, ہم بھی کوئی کیمرے سے ریکارڈ کر لے گا. بڑی زبردست اخبار پڑھنے پر ایک چٹکلا آیا تھا, بڑا سبق آموز, لیکن آج کل لوگ کہیں سے ریکارڈ کر کے پھر وہ میمز بنانے والوں کو موقع مل جاتا ہے. چھوڑ رہے نہیں تو ایسے ہی ٹھیک. تو ٹھیک ہے, نہیں بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا. تو کبھی چھاؤں میں اکیلے میں ملے تو انشاءاللہ. تو کیپٹن صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, غم ہی نہیں ہو. کسی نے آ کے کہا سر آپ کو خبر نہیں ملی ہے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے؟ اس کو ڈوبنے والا ہے. سر آپ نے کیا کوئی بندوبست کر لیا ہے جہاز کو بچانے کا؟ نہیں بھائی کوئی بندوبست نہیں, سارے اسباب فیل ہو چکے ہیں. سر پھر آپ بڑی تسلی سے بیٹھے ہیں. سر نے جواب دیا کہ دیکھو جہاز تو ڈوبے گا, ہم سب مریں گے, اب ہمارے اختیار میں اس کو بچانا ہے نہیں, تو جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا میں اس کو ویسٹ کیوں کروں, اخبار پڑھو. جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اتنی حد تک تو یہ واقعے سے یہ بات ملتی ہے کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیسے نہ کرے غم, کیا سوچ کے غم نہ کرے؟ یہ سوچ کے غم نہ کرے کہ اس کا متبادل مجھے اللہ